باتیں تو وہی ہیں جو 1400 سال سے ہو رہی ہیں، آج بھی وہی اعتراض ہوتا ہے، فقط تھوڑی سی اصطلاحات بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ابن جوج بن درہم آیا امام کے پاس، دیکھیے آج کا یہ اعتراض ہے یا نہیں، اور اس نے خاک اور گل کو ملا کر ایسا کام کیا کہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پیدا ہو گئے۔ ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشن سے، کہتے ہیں آج یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے وہ کچھ ری ایکشنز ہی پر چل رہا ہے، تو اس ری ایکشن کا نتیجہ تک کچھ کیڑے پیدا ہو گئے، اور کہنے لگا کہ میں خالق ہوں ان کا۔ اچھا، اس کو خود خالق ماننے والے بن بھی گئے۔ اب جب اللہ ماننے والے ایسے ہو جائیں تو خلیفہ ماننے والوں سے کیا شکوہ کیا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات تو بنتی ہے یہاں پر عظمت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام کے پاس وہ آیا، کہتا ہے کہ ان کیڑوں کا خالق تو میں ہوں، میں نے خلق کیا ہے، اس ری ایکشن سے، اس کیمیائی ری ایکشن سے جو خلقت ہوئی وہ تو میں نے کی ہے۔ امام نے کہا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے؟ اگر خالق ہے تو جو مشرق میں جا رہے ہیں اسے مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب میں جا رہے ہیں اسے مشرق کی طرف موڑ دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جب آپ کہتے ہیں کہ یہی نیچر ہی خالق ہے۔ اگر نیچر سے مراد آپ گاڈ لیتے ہیں کہ ایک طاقت ہے ایسی کہ جو واجب الوجود ہے، اسے کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا اختلاف لفظی ہے فقط۔ آپ جسے نیچر کہتے ہیں اسے گاڈ کہتے ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو صفات پر ہے نا۔ امام اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے مجھ سے۔ امام نے اپنا اشارہ فرمایا دست مبارک سے، نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ جمع ہو گئے، امام نے پھر اشارہ کیا، مغرب والے مشرق کی طرف چلے گئے، مشرق والے مغرب کی طرف چلے گئے۔ امام نے اپنے اس عمل سے سمجھایا کہ میں اس دست قدرت کے ہونے کے باوجود بھی اپنی خالقیت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ خالق وہ ہے کہ جس کے سامنے جعفر صادق سر جھکا دیتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟